بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، جو شخص میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے میں اس کے لیے پھر دنیا کو تنگ کر دیتا ہوں، اور قیامت کے دن جب وہ شخص اٹھے گا تو اندھا ہوگا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا دنیا میں تو نے مجھے آنکھیں دی تھی، دیکھنے کی قوت دی تھی، لیکن آج جب مجھے اس کی ضرورت ہے تو نے مجھ سے یہ نعمت چھین کیوں لی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بندے دنیا میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی، لیکن تو نے اس نعمت سے کبھی فائدہ حاصل نہیں کیا، کبھی تو ان آنکھوں سے مسجد کا راستہ دیکھ کر مسجد کی طرف چل کر نہیں گیا، کبھی تو نے ان آنکھوں سے نیکی کی طرف نہیں دیکھا، ہمیشہ برائی کی طرف دیکھتا تھا، جبکہ دنیا میں تیرا ہر عمل جو ہے وہ تجھے نفع دیتا تھا۔ آج تیرا کوئی بھی عمل تجھے کوئی نفع نہیں دے گا، تو اس لیے ان آنکھوں کا کیا کرے گا؟ دوستو، اصل کامیابی کیا ہے؟ کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ کیا یہ اصل کامیابی ہے کہ مال زیادہ ہو؟ کیا یہ اصل کامیابی ہے کہ انسان کے پاس بڑا گھر ہو، گاڑی ہو، یا شہرت زیادہ ہو؟ کیا اصل خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان لوگوں کی نظروں میں اچھا ہو؟ نہیں، بلکہ اصل خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان اللہ سے جڑ جائے، اللہ کا خوف دل میں ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ کسی کو رزق کی فکر ہوتی ہے، کسی کو مال و دولت کی فکر ہوتی ہے، اولاد کی فکر ہوتی ہے، مقام و مرتبے کی فکر ہوتی ہے، انسان کو اپنے عہدے کی فکر ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو ان تمام مصیبتوں میں، پریشانیوں میں جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس وقت انسان کے لیے جو دروازہ کھلا ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے کھلا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ ہوتا ہے، وہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ انسان کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ انسان پریشانی کے عالم میں وہاں جائے، انسان خوشی کے عالم میں وہاں جائے، وہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، اور جو اپنے رب سے جڑ جاتا ہے نا، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ بس ایک بار سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما، اے اللہ میں کمزور ہوں، میری مدد فرما، اے اللہ میرے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کی راتوں کے اندر آہوں کو بھی سنتا ہے، انسان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہر حال میں ہمیں۔ آج اگر آپ پریشان ہیں تو ہمت مت ہارنا، آج اگر آپ کے حالات بہتر نہیں ہیں تو اللہ سے شکوہ نہیں کرنا، بلکہ یقین رکھنا ہے اپنے رب کی ذات پر، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی بڑے قریب ہو کر سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو ان کے قریب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ پھر ہم کس لیے پریشان ہوتے ہیں؟ پھر اپنے دکھوں کے آگے ہمت کیوں ہار جاتے ہیں؟ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ سے شکوے کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع کریں، شکوے نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور حالات بدلے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، ہم سے قبل بھی لوگ گزر چکے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے، اس لیے یہ زندگی جو ہے، یہ مختصر سی جو زندگی ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے گزاریں۔ اپنے رب کی رضا کے لیے زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو خوش نصیبوں میں شمار فرمائے گا۔ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، واپس آ جائیں، وہ بڑا غفور الرحیم رب ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ کرم فرمانے والی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر آزمائش لے کے آتا ہے تو پھر اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ دنیا آپ کے پیچھے ہو، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کے رب کے ہاں آپ کا مقام و مرتبہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے،
دین متین کی خدمت کرنے والا بنائے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نصیب والوں کی دنیا۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں، اور ہماری آنے والی جتنی بھی اپڈیٹس ہوں گی شریعت مطہرہ کے حوالے سے وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔